یہ کہتے ہیں میں استاد ہوں. مجھے بتا تجھے استاد بنایا کس نے؟ کیا کتابیں پڑھ کے کوئی استاد بن جاتا ہے؟ کیا بچہ اسکول میں داخل ہی نہ ہو تو استاد بن جاتا ہے؟ خود یہ میکینیکل انجینئر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا اس کا یار بیک گراؤنڈ. یو ای ٹی ٹیکسلا نہیں ہے، یونیورسٹی آف ٹیکسلا، وہاں سے اس نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے. یہ پہاڑ کے نیچے یو ای ٹی ہے جی، جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پاس انجینئر یو ای ٹی ٹیکسلا سے اس نے پڑھ کے گیا انجینئرنگ کی ہوئی ہے. میکینیکل انجینئر ہے، یہ جو بھی ہے انجینئر ہے. وہاں انجینئر پڑھ کے بندہ جا کے حدیث کتابیں پڑھنا شروع کر دو کہ میں یہاں پہ بھائی صاحب جی میں بہت بڑا عالم بن گیا ہوں. کخ بھی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویئرز، میں آج آیا ہوں اپنے دوست، بہت ہی اچھا دوست ہے میرا بلال اس کے پاس. تو آج ہم ایک شخصیت کو ایکسپلور کرنے لگے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا. ٹھیک ہے، اس کے کھل کے ذرا بات کرتے ہیں. اس لڑکے کے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ریمارکس بہت زیادہ نیگیٹو ہیں، اور میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی ایسی باتیں جو اس نے کہی ہیں کہ کیسی باتیں یہ کرنے جا رہا ہے کہ انجینئر کا اور اس کے حواریوں کا منہ پوری زندگی کے لیے بند ہو جائے گا. تو بلال السلام علیکم. وعلیکم السلام زبیر بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کو جو بتانے چاہ رہا ہوں کہ انجینئر مرزا نے جو باتیں کی ہیں اولیاء کرام کے بارے میں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو اس کی باتیں نفی ہیں، اولیاء کرام کی بے ادبی کرتا ہے. ابھی جو بے ادبی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کے جو کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں. ہم یہاں پہ اللہ سے محبت کریں گے تب جب ہم اللہ کے دوستوں کی محبت کریں گے. جب اللہ کے دوستوں سے محبت نہیں ہوگی تو ہم اللہ سے محبت کیسے کریں گے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم غلاموں سے محبت نہیں کریں گے تو ہم ان سے محبت کیسے کریں گے؟ اچھا، تو اس کے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے نام میں بایزید آتا ہے. تو اس نے بڑے غلط الفاظ نکالے ہیں جو کہ ہم بول نہیں سکتے. یہ لفظ یزید کو بھی چھوڑتا ہے. پہلے تو اس کو میں بتاتا چلوں کہ جو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، صرف ان کا نام بایزید نہیں ہے. ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے اس کا نام ہے سلطان سلیمان خان. باقاعدہ اس کا ڈرامہ بھی مشہور ہوا ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں. میرا سلطان کے نام ڈرامہ ہے، ترکش ڈرامہ ہے. سلطان سلیمان خان نام ہے، ترک سلطنت کا سلطان تھا. اس کے بیٹے کا نام تھا بایزید. وہ شہزادہ ہے، بایزید ہے. اب مجھے بتاؤ، کامن سینس ہے کہ جب ایک بادشاہ اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے تو کتنے لوگوں سے پوچھتا ہے؟ کتنے بڑے بڑے عالم کو وہ لے کر آئے گا، کتنے بڑے بڑے عالم کو لے کر آئے گا کہ میں اپنے بیٹے کا نام رکھنے جا رہا ہوں. تو آپ مجھے کوئی اچھا نام بتائیں. شاہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. شاہی بادشاہ جب نام رکھے گا تو ہزار چیزیں وہاں پہ ہوں گی. لیکن مجھے یہ بتا کہ جب ایک شہزادے کا نام بایزید ہے تو یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے بارے میں جو باتیں کرتا ہے کہ ان کے نام میں بایزید، دیکھو نام بایزید ہے، اب کہتے ہیں ان کے نام یزید آتا ہے. اب ان کے نام کی یہ بے ادبی کرتا ہے، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے وہ کشتی نکال دی. مجھے بتاؤ کہ جو انہوں نے وہ کشتی نکالی ہے، کیا ایمان حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہو تو آگ پھر گلستان بن سکتی ہے. شعر ہے ان کا. لیکن ہمارا ایمان تو بہت کمزور ہے. ہمارا ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا تو نہیں. لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایمان تھا وہ بڑا کامل ایمان تھا. وہ اس طرح دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ جب کوئی شخص میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. بظاہر تو نہیں، لیکن میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. میں اس کی جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں. لیکن بے شک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کشتی نہیں نکالی تو اللہ نے تو نکالی نا. وہ کس کے دوست تھے؟ بے شک اللہ کے دوست نا. اور جو اس کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ جو نقص نکالتا ہے اولیاء کرام کی باتوں کا، تو وہ نقص اصل میں اس کے اپنے اندر ہے. دیکھو میری بات سنو. آئینہ ہے نا، آئینہ. اگر آپ آئینہ سامنے رکھو گے اور آئینے کو دیکھ کر کہو گے کہ تو کتنا گندا ہے، آئینہ صاف ہو اور تو کہہ رہے ہو کہ میرا منہ کتنا گندا ہے، اپنا آپ کا مذاق اڑانا. یار میری بات سنو، آپ آئینے کا مذاق نہیں اڑاؤ گے تو تم اپنا آپ کا مذاق اڑاؤ. جو مومن کا آئینہ ہے، حدیث مبارکہ ہے. میں آپ کو اس کا حدیث کا حوالہ جو ہے زبیر بھائی کو کہوں گا ڈسکرپشن میں دے دیں. اچھا، دوسری بات ہے کہ مومن کو جب یہ دیکھے گا، جب مومن کی بات کرے گا تو مومن تو آئینہ ہے.
जब आने को अंदर कहेगा कि आने के अंदर ये भी नुक्स है, आने के अंदर ये भी नुक्स है, तो भाई नुक्स तो तेरे अपने अंदर है। मोमिन का आईना है ये हदीस मुबारक है। अच्छा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है ये हदीस, और ये सही हदीस है, और मैं बकायदा इसका हवाला दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ना। नहीं बकायदा शो कर देंगे ना, जब आप एडिटिंग करेंगे शो कर देना सामने। चलो अच्छा व्यूअर्स, मैं इस बच्चे की बातें सुन के इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की हार्ट बातों ऐसे से। में नहीं हुआ, हार्ट ये हुआ कि ये गलत बात कर रहा है। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, कुरान मजीद क्या है? नूर है, अल्लाह ताला का कलाम है, नूर है। कलाम है और नूर है। और इसके अलावा हदीस मुबारक क्या है सारी, वो भी नूर है, वो भी अल्लाह का कलाम है। देखो बज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तो मेरे बगैर बोलते भी नहीं है मेरी तो मैं ये बात कर रहा था कि हदीस और कुरान को समझने के लिए भी नूर चाहिए होता है ना। जब तुम्हारी दिल में और आंखों में वो नूर ही नहीं, देखो नूर को समझ सकता है ना, आलिम को समझ सकता है, अगर हर कोई आलिम तो नहीं है ना, हर किसी ने वो इल्म हासिल तो नहीं किया हुआ ना। अब नूर भी नूर को समझ सकता है। जब दिल अंधा हो, दिल में नूर ही ना हो, दिल में नूर ना हो, तो मुझे बताओ कि तुम अल्लाह का कलाम जो कुरान मजीद है उसको तुम कैसे वाज़ेह कर सकते हो, कैसे तुम उसको इतना एक्सप्लेन कर सकते हो? और अपनी अकल के मुताबिक, जो अकल अभी कामिल ही नहीं हुई, जब तुम्हारा दिल ही अंधा है तो अकल कामिल नहीं हो सकती। अकल कामिल तब होती है जब दिल जाग जाता है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं दुनिया में हर शख्स मरा हुआ है, जिंदा वो है जो इल्म वाला है, जिसने इल्म सीख लिया। बेशक वो हदीस का इल्म सीख लिया। अब हदीस पे अमल भी तो करना है ना। हर इल्म वाला भी सोया हुआ है, जाग रहा वो है जो अमल वाला है। हर अमल वाला भी घाटे में है, फ़ायदे में वो है जो बस इखलास मोहब्बत नहीं है। अब मुझे बताओ, जो ये इंजीनियर जो बात करता है इसमें इखलाक है? क्या ये इखलाक की बात करता है? क्या आज तक इसने कोई बात इखलाक के मुताबिक की है? इखलाक में रह के की है? ये कहते हैं औलिया का नाम कोई चीज़ ही नहीं है। तो भाई तू भी कुछ नहीं है। आईना तो सच बताता है, ये आईने को देखकर कह रहा है कि औलिया का नाम कोई चीज़ नहीं है, तो तू भी कुछ नहीं है भाई मेरे। क्या बात कर रहा है? ये भी बेटा लगता है। आईना तो सच बोलता है कि तू भी कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि देखने वाले लोग जो उसकी वीडियोस देखते हैं, मैं हैरान रहता हूँ, उनके कमेंट्स पढ़ता हूँ। ये कभी हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर होता है कि उन्होंने कहा था कि मेरा झंडा तमाम अंबिया के झंडे से बड़ा होगा। कभी ये बात कर होता है। मुझे बताओ कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात की थी तो कलाम किसका था, बात किसकी हो रही थी? मुझे बताओ, बोलने वाला कौन था? जब अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स मुझे याद करता है, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को याद किया करते थे। जब अल्लाह को याद किया करते थे तो उनकी ज़ुबान कौन बन गया? अल्लाह ताला की ज़ुबान, अल्लाह ताला उनकी ज़ुबान बन गया ना। सही। अब कश्ती जब निकाली जाती है तो कश्ती बज़ाहिर तो जिक्र कौन कर रहा था? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे। तो कश्ती किसने निकाली? जिसका जिक्र कर रहे थे अल्लाह ने निकाली ना। ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है बाबा बाबे 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 बाबे, ये जो अल्फाज है इखलाकी तौर पे ये मानत है, नहीं करनी चाहिए। मोमिन के बारे में बाबे बाबे जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना, कि बाबे जैसे कोई शायर को नहीं ये अल्फाज इस्तेमाल करता है। इसकी वीडियो मौजूद है, क्लिप। लेकिन मुझे बताओ, तुम में से बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं, हदीस मुबारक नहीं है? जिसके अखलाक ही अच्छे ना हो उसने इल्म की क्या बात करनी है? वो जो दूसरी बात ये है कि ये तो कुछ भी नहीं है, वाकई कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो, एक इंजीनियर, ये इंजीनियर है, इसने सिर्फ किताबें पढ़ी हुई हैं, बगैर उस्ताद के किताबें भी ना अपने सर में लेकर मारे ना, तो वो भी यही है। अच्छा। जैसे किताबें अपने सर में मारी हुई हैं। देखो, तुम हदीस पढ़ लो, तुम कहो मैं आलिम बन गया, वैसे पॉसिबल है? आलिम बनने के लिए भी आलिम के पास जाना पड़ता है। ठीक हो गया। और कोई सवाल जवाब है? अच्छा, जो मैंने इस बच्चे की बातें सुनी है, ये डिसहार्ट है, और बहुत बड़ा मुसलमानों का एक तबका जो है वो डिसहार्ट हुआ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बातों से। और वे ऑफ टॉकिंग बहुत मैटर करती है कि आप किस एंगल से बात कर रहे हैं, अगले को चढ़ाने के स्टाइल में। लेकिन जो मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुना है, तो वो कहता है कि जो मतलब मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की जो गलत बातें हैं ना, उसको फिर मैं थोड़ी सख्ती से बात करता हूँ समझाने के लिए। जैसे शाहिद अनवर को आपने सुना हुआ है, इस्लाम गरीबों को गरीबों कह के ना बहुत बेइज्जती करता है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है। लेकिन फैक्ट ये है कि गरीबों नौजवानों में से बहुत बड़ा एक हिस्सा
اس کے تانوں کی وجہ سے جاگ اٹھا ہے اور وہ لوگ سٹرگل کرنا شروع ہو گئے ہیں. زبیر بھائی اب بات کر رہے تھے, دیکھو اخلاق میں رہ کے جب بات کرے گا تو بات سمجھ ہاں بات سمجھ آئے گی. یہ دین کا معاملہ ہے نا, یہ کوئی پیسے کمانا یا ایک دوسرے کو ہرانا یہ مسئلہ تو نہیں ہے. ہم نے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے. اگر اصلاحی بات کرنی ہے تو طریقے سے, میں نے تو جو جس نچوڑ پہ میں پہنچا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کیا تم میں اللہ تعالیٰ کا بے شمار فرمایا کہ تم میں سے اس شخص سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی بات کرے اچھے طریقے سے. احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا, اور ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرے, کہ اچھے طریقے سے دین کی بات کی جائے اور ساتھ خود بھی نیک عمل کیا جائے, تو اس شخص سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. تو اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ وہ غلط بات کر رہا ہے یا صحیح, ہم عالم نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتہ بھائی وہ کیا بات کر رہا ہے, وہ غلط ہے یہ کون, میں یہ نہیں سمجھ سکتا. لیکن جو وہ بات کرنے کا طریقہ ہے اس سے بہت زیادہ لوگ ڈسہارٹ ہوئے ہیں, اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اس لڑکے نے تو لے لیا آج اس کی کلاس. ٹھیک ہے, میں ایک بات بتاتا ہوں چھوٹی سی بات, اتنی سی ہے کہ مومن کا کیا ہے, آئینہ ہے. اب مومن ہوتا کیا ہے؟ دیکھو ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا, لیکن ہر مومن مسلمان ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح مومن کا آئینہ ہے. اچھا, اولیاء کرام ہی اولیاء کرام کو جانتے ہیں. یہ اولیاء کرام کو کیا جانے, یہ جب ان کو دیکھتا ہے تو وہ تو آئینہ ہے, جب ان کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنا چہرہ یعنی اپنے کرتوت, اس کو اپنے دل میں جو برائیاں ہیں اس کو وہ ان کے آئینے میں نظر آتی ہیں. جب تم کسی اللہ کے ولی کے در پہ جاؤ گے تو وہاں پہ بیٹھ کے جب تم برائیاں تلاش کر رہے ہوگے تو تمہیں برائیاں اپنی برائیاں نظر آ رہی ہوں گی. کیوں؟ وہ تو آئینہ ہے. آئینے تم بیٹھو, اپنے آپ کو بیٹھو اور آئینے میں دیکھو اپنے آپ کو اور کہو کہ تو کتنا برا ہے. اس کا قصور تو نہیں ہے نا, قصور تو تیرا ہے, تیری آنکھ کا قصور ہے, تیرے دیکھنے میں قصور ہے, تیرے میں وہ چیز ہے ہی نہیں. لیکن جب تو جا کر کہے, محبت سے دیکھے آئینے کو اور کہے کہ تو کتنا پیارا ہے, تو تجھے ہر چیز پیاری نظر آئے گی. اس لیے اولیاء کرام کی جو بے ادبی کرتا ہے, یار نہیں, بے ادبی تو کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے, اس لیے غلط ہے اس نے جو باتیں کی ہوئی ہیں نا. اور جو میں نے لڑکوں سے انفو گیدر کیا ہے اس میں انجینئر محمد علی مرزا, اس نے صحابہ کرام کے بارے میں بھی غلط باتیں کی ہیں. دیکھو امیر معاویہ, دیکھو میری بات سنو, صحابہ کی شان کو ہم ڈسپلے نہیں کر سکتے. یہ اس کے پاس کوئی ترازو ہے کہ جسے یہ ناپ رہا ہے ان کی فضیلت کو؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ ہے کچھ نہیں. دیکھو کچھ نہیں ہے کیا مطلب ہے؟ یہ کہتا ہے نا بابے جیسے کوئی شے نہیں ہے نا, اولیاء کرام کے بارے میں باتیں کرتا ہے, تو آئینے میں دیکھ کر یہ جب کہنا کہ تو بھی کچھ نہیں ہے, تو یہ باقی آئینے میں جب دیکھ کر کہے گا تو سر میں ٹکر مارے گا آئینے میں, کہے گا تو کچھ نہیں ہے, تو مطلب کہ یہ خود بھی کچھ نہیں ہے. اچھا, یہ کخ بھی نہیں ہے. وہ جو میں نے جتنا اس کو سنا ہے, اور میں سارے علماء کو سنتا ہوں. اچھا, ایک جگہ پہ رہنا, وہ پھر ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی مومن کا آئینہ ہے, تو یہ بھی اب حدیث دیکھنی پڑے گی. پہلے تو اس حدیث کو ڈسکرپشن میں ہم ڈالیں گے, ڈسکرپشن میں اس کا میں آپ کو باقاعدہ میں اس کا حوالہ بھی دوں گا, حوالہ بھی بتاؤں گا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے. ٹھیک ہے, میں دکھاؤں گا. تمام حدیث کی کتاب جو میں نے دیکھی ہے اس میں باقاعدہ روایت اور صحیح حدیث, ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہ بھی حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے بچوں کو خدا کے نور سے دیکھتا ہے. جب مومن کے پاس جا کے آپ بیٹھیں گے نا تو وہ آپ کے دل کی طرف آنکھیں کرے گا, نگاہ کرے گا نا, جب اپنے دل سے دیکھے گا تو کیا ہوگا, آپ کو دل کیا ہوگا, صاف ہوگا. وہ کس کے نور سے دیکھ رہا ہے؟ خدا کے نور سے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں نا کہ آپ نے بھی تو مومن بننا ہے نا, مومن بننے کے لیے بھی مومن کے پاس جانا پڑتا ہے. جب مومن اپنی آنکھ سے آپ کے دل کو نہیں دیکھے گا تو آپ مومن کیسے بنیں گے؟ پہلے مومن نگاہ کرے گا اور تب جا کے دل صاف ہوگا. جب دل صاف ہوگا تب تو خدا کا نور آئے گا نا. گندی جگہ میں تو خدا کا نور تو نہیں آتا نا, صاف جگہ میں اللہ تعالیٰ بھی کرم کرتے ہیں اور نور آتا ہے. یا دل صاف نہ ہو, دل گندا ہو, تو کیا آئے گا؟ نہیں, گندے دل میں تو اللہ تعالیٰ کا نور نہیں آ سکتا. اچھی جگہ پہ آتا ہے, پاک. اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. صحیح. اس لیے یہ جو کرتوت اس انجینئر کے ہیں, اس کے اپنے کرتوت ہیں. نقص نکالنا, کسی کے اندر سے نقص نکالنا, یہ بھی برائی نہیں. کیوں؟ اپنی برائیاں انسان کبھی نہیں دیکھتا. دیکھو میری بات سنو, اگر آپ باتھ روم میں جائیں, آپ جب غلاظت کریں نا تو آپ کو اتنی وہ نہیں ہوگی, کیا کہتے ہیں اسے, اتنا آپ کو برا نہیں لگے گا. لیکن جب تم کسی کی غلاظت دیکھو نا, تمہیں کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے نا. یہ بات بڑی سخت ہے لیکن تکلیف ہوتی ہے. لیکن اپنی غلاظت دیکھ کر تمہیں تکلیف اتنی نہیں ہوتی. کیوں؟ اپنے آپ کو برا کوئی نہیں کہتا.
ہر کوئی کہتا ہے اس کے اندر خامی ہے, لیکن جب اولیاء کرام کی خامیاں نکالے گا تو وہ تو آئینہ ہے, وہ تو تجھے سچ بتائیں گے بھائی تیرے اندر یہ مسئلہ ہے, یہ ان کی کرامتوں کو نہیں مانتا تو نہ مانے, تو تیرے معنی میں اس کے سمجھنے میں قصور ہے. عقل اس کی عقل میں پردہ ہے, اس کے دل میں پردہ ہے. سچی بات یہ ہے اس کا دل میں پردہ چڑھا ہوا ہے. دل میں کالا, دل بھی کالا, عقل بھی کامل نہ ہو, عقل میں کمال ہی نہ ہو, دل بھی کالا ہو. مجھے بتاؤ اس عقل سے تم کیسے سوچ سکتے ہو؟ قرآن مجید کو سوچو, قرآن مجید کیسے سمجھ آئے گا تمہیں جو عقل کامل ہی نہ ہو؟ عقل کامل تب ہوتی ہے جب آپ کا دل آئینہ بن جائے اور عقل کامل ہو جاتی ہے. جب دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا اور عقل کامل نہیں ہوگی تو آپ قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے. قرآن مجید سمجھنے کے لیے بھی قرآن مجید سمجھنے والوں کے پاس جانا پڑتا ہے جو سمجھ چکے ہیں, لیکن ہر کوئی سمجھتا ہے اپنی عقل کے مطابق. بس بات اتنی ہے, فائنل کرتے ہیں. اچھا, میں کوئی کسی عالم کی یا کسی اسکالر کی سائڈ نہیں لے رہا, اور میں یہ بھائی کی باتیں سننے آیا تھا, اور انہوں نے جو بھی گلے شکوے کیے ہیں اس پہ انجینئر صاحب کو تھوڑا سا غور و خوض کرنا چاہیے اور اپنی زبان میں تھوڑی سی نرمی اور شائستگی لانی چاہیے. اگر آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو یا بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں, اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. دیکھیے میری بات سنیں, جو ان کے فالوور ہے, انجینئر مرزا کا فالوور ہے, میں ان سے کہتا ہوں ایک دفعہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں, یہ جاتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں, یہ کہتے ہیں میں استاد ہوں, مجھے بتا تجھے استاد بنایا کس نے؟ کیا کتابیں پڑھ کے کوئی استاد بن جاتا ہے؟ کیا بچہ اسکول داخل ہی نہ ہو تو استاد بن جاتا ہے؟ خود یہ میکینیکل انجینئر ہے, یو ای ٹی ٹیکسلا میں اس نے, میں آپ کو بتاتا ہوں نا اس کا یار بیک گراؤنڈ, یو ای ٹی ٹیکسلا نہیں ہے, یونیورسٹی آف ٹیکسلا, وہاں سے اس نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے. یہ پہاڑ کے نیچے یو ای ٹی ہے جی, جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پاس انجینئر یو ای ٹی ٹیکسلا سے اس نے پڑھ کے گیا, انجینئرنگ کی ہوئی ہے, میکینیکل انجینئر ہے, یہ جو بھی ہے انجینئرنگ ہے. وہاں انجینئر پڑھ کے بندہ جا کے حدیث کتابیں پڑھنا شروع کر دو, کہ میں یہاں پہ بھائی صاحب جی میں بہت بڑا عالم بن گیا ہوں, کخ بھی نہیں ہے, یہ کخ بھی نہیں ہے. کیوں؟ یہ اولیاء کرام کو کہتے ہیں کہ بابے جو کوئی شاعر کوئی نہیں, اور بھائی صاحب انہوں نے سچ. اچھا, میں نے بھی یہ لفظ سنا ہے نا, بابے تو شاہی کوئی نہیں, وہ میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں. میں نے بھی یہ بات سنی ہے اور اس کی ایکسپلینیشن انجینئر محمد علی مرزا نے خود بھی دی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں, بات سنو نا, بات سنو, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے نا تو ہم سب شاہی کوئی نہیں ہے. اب ان کے مقابلے میں اگر میری بات ہو رہی ہے تو مجھے کوئی کہے نا کہ بھائی تو شاہی کوئی نہیں, میں کہوں گا نہیں, جو آپ نے کہہ دیا نا اس سے بھی زیادہ میں گری پڑی چیز ہوں. ایک بات کہہ رہا ہوں, میرے ماں باپ ان کے نام پر قربان, میرے اساتذہ ان کے نام پر قربان, وہ کہہ رہا تھا, لیکن نہیں کرنی چاہیے نا, یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کوئی ڈسہارٹ ہو. ہمارا دین ڈسہارٹ نہیں کرنا سکھاتا انجینئر صاحب, ہمارا دین سکھاتا ہے کہ خوبصورت طریقے سے آپ اللہ کی بات کریں. آپ اپنی تو میکینیکل انجینئر کی باتیں بہت خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں, جب آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ گندی رائٹنگ میں لکھ کے آئیں گے پیپر, آپ کا جو انٹری ٹیسٹ ہوگا انجینئرنگ کا یا جاب لیٹر کوئی بھی انٹرویو ہوگا, آپ گندے طریقے سے اپنا انٹرویو آگے دے کے آئیں گے, نہیں دے کے آئیں گے. تو آپ دین کی بات بھی پیارے طریقے سے کریں تاکہ آپ کی اگر جو صحیح باتیں ہیں وہ دل میں اتریں, دماغ میں اتریں. کتنا ڈسہارٹ آپ نے کر دیا یوتھ کو. تو بلال اور کوئی بات آپ کرنا چاہیں گے؟ نہیں, آج کے لیے کافی ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اچھا, یہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلال کا اور میرا جو ہے لائیو سیشن بھی ہوا کرے گا انشاءاللہ. ہم اس باتوں کو ڈسکس کیا کریں گے, بہت سی باتیں ہیں ہم آنے والے, ہاں دل میں نہیں رکھیں گے, آپ یہ باہر نکالا کریں گے, ٹھیک ہے, ان کو میں بھی باہر نکالا کروں گا. دیکھو جو حق کی بات ہے نا, حق کی بات, اس میں انسان اپنا منہ نہ کھولے تو اس کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے. حق کی بات میں اپنا منہ کھولنا چاہیے. اس طریقے سے میں اپنے ایمان کو بہت کمزور سمجھتا ہوں. میں حق بات نہیں کر سکتا منہ پہ. ابھی بھی جتنا پوڈ کاسٹ ہوا ہے میں بس یہی کہہ رہا ہوں کہ یار میں نے سنا ہے تو یہ تو وہ, اور میں عالم بھی نہیں ہوں نا, میرا دین میں اتنا زیادہ علم بھی نہیں ہے. تو اس بچے نے تھوڑی سی سنی ہوئی ہے, تقریریں بھی سنی ہوئی ہیں, پڑھا بھی ہوا ہے, اور یہ سیفی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے, اور ان کے سلسلے کو بھی ہم ایکسپلور کریں گے. کہ میں اس دن ان کی محفل میں گیا تھا, پیر صاحب کو میں نے کہا تھا, میں نے کہا میں آپ کے اوپر ایک ویلاگ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی یہاں پہ محفل ہوتی ہے, اور آپ نبی علیہ السلام کی یاد میں آپ لوگ ایک دم گم ہو جاتے ہیں اور لوگ اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن اس کو میں بہت اچھے طریقے سے میں خود اس کے بارے میں بتاؤں گا آنے والی ویڈیوز میں. ہم نا انشاءاللہ میں بتاؤں گا سلسلہ سیفیہ میں یہ اصل میں جو وجد کے بارے میں جو باتیں کرتی ہیں اور جو یہ لوگ کرنٹ پیر کہہ رہے ہوتے ہیں, جو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, میں اس کے مسئلے کے بارے میں میں ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے نہیں اٹھنا, میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں یہ پوڈ کاسٹ کس جگہ پہ ہو رہا ہے. تو یہ جی دیکھیں پہاڑ ہے, اس کے بیچ میں ہم یہ ایڈونچر پوڈ کاسٹ ہو گیا ہمارا. یہ دیکھیں نیچے وہ کلومیٹروں کے حساب سے دور میں پہاڑ ہی پہاڑ ہے, اور یہ دیکھیں یہ بلال بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے,
اس کے ساتھ اور بھی پوڈ کاسٹ ہوا کریں گے. ویسے ہم وہاں پارک میں اور آگے پیچھے اپنے اسٹوڈیو روم میں بھی کیا کریں گے. تو مجھے دیں اجازت. میں نے اس لڑکے کے گلے شکوے سارے سنے ہیں اور آپ تک پہنچائے ہیں, اور امید ہے انجینئر صاحب کے پاس بھی پہنچ جائیں گے اور وہ ان چیزوں پہ عمل کریں گے, اور زیادہ جو ہے نا وہ امت کو ہارٹ نہیں کریں گے اپنی باتوں سے. اور مقصد سب کا نیک گمان رکھتے ہیں, سب کا مقصد جو ہے وہ دین میں اپنا رول پلے کرنا ہے, لیکن رول پلے کرتے کرتے ہم کہیں اور ہی نہ نکل جائیں, اللہ تعالیٰ کے غضب کو نہ دعوت دے دیں. ٹھیک ہے جی بلال, اللہ حافظ. اللہ حافظ. فائنل اینڈنگ کچھ کہنا چاہیں تو؟ نہیں, اینڈنگ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. ہم سب کو ہدایت دے نا اللہ نہیں, اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دے, جو وہ کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. ٹھیک ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہیں اسرائیلی, اللہ انہیں بھی ہدایت دے. وہاں اس کا الفاظ نہیں چلتے ہیں, وہاں پہ ان کے الفاظ منہ باندھتے ہیں, وہاں پہ ان کا کوئی بیان نہیں آتا. وہاں کافر ہے نا, کافروں کی بات جب آ رہی ہو تو ان کا وہاں منہ بند ہو جاتا ہے, اب یہ حق بات نہیں کرتے, وہاں پہ ان کا ہو جاتا ہے منہ بند. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ لوگ ان کا منہ اس طرح کھل جاتا ہے. اپنوں کو یہ لوگ اس طرح سولی پہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے, اور جب بات کریں فلسطینیوں کی, وہ ایک بیان بھی ان کا ہے نہیں آیا. کیا فائدہ. ویئرز, فلسطینیوں کے بارے میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب ہم کیا کریں, نہ ہم جہاد کر سکتے ہیں. نہیں, وہ تو بات صحیح ہے, پریکٹیکل بات کرنی ہے نا. ہمیں حکومت کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہے, ان کی حکومت کی طرف سے کہ ان کی ٹیریٹری میں ہم آئیں, نہیں تو ہم جا کے جہاد کرتے اور اپنی جان پیش کرتے اللہ تعالیٰ کے آگے. تو اس جوانی کا کرنا کیا ہے کہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی مار کھا رہے ہیں اور ہم یہاں پہ اپنی نارمل لائف گزار رہے ہیں. تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا اکاؤنٹ اسی وقت ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے, اور میرا اسٹرائک لگی ہے 4-5 دفعہ میرے اکاؤنٹس پہ بھی. میں بھی کوشش کروں گا کہ میں جب تک بات کرتا رہوں فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے, جب تک میرا اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں ہوتا. ان اکاؤنٹس کا ہم نے کرنا ہی کیا, ٹھیک ہے, 4 ڈالنے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انشاءاللہ کچھ اور دے گا. تو عمل کریں گے نا, لیکن دین پہ عمل تو ہم کر سکتے ہیں. ہم فلسطین عمل کرنا ہی اوکھا ہے نا, ہم جا کے جہاد نہیں کر سکتے, ہم عمل تو کر سکتے ہیں, اپنے پیارے دین پہ تو عمل کر سکتے ہیں. تو عمل کے دروازے اپنے لیے نہ بند کریں, یہی آپ کا جہاد ہے بہت بڑا. بتایا نا کہ بارڈر پار نہیں کر سکتے, تو اپنے دین پہ 5 وقت نماز تو پڑھ سکتے ہیں نا, زکوٰۃ تو دے سکتے ہیں, اس سے تو نہیں روکا اسرائیلیوں نے یا ہماری حکومت نے. روزہ حج تو کر سکتے ہیں, اذکار تو کر سکتے ہیں, غلط باتوں سے تو پرہیز کر سکتے ہیں, اچھی باتوں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر تو کر سکتے ہیں. آپ یہ سمجھیں یہ دین پہ عمل جو ہے نا, یہی اسرائیل کے خلاف جہاد ہے, اور یہی فلسطینیوں کا ساتھ ہے. اور پکے مسلمان بنے تاکہ سب مل کے نا ایک امت جب بن کے آئیں تو وہ ہمیں دیکھ کے ڈر جائیں. ٹھیک ہے, باقی لڑ شڑ کوئی بھی نہیں رہا اس وقت, لڑنے کے قابل ہم رہے ہی نہیں ہیں. تو اپنے آپ کو متحد کریں, تیار کریں, ٹھیک ہے, تاکہ کل کو ہم جہاد بھی کر سکیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.